السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی صورت مبارکہ کا نام سورۃ اللیل ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 21 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ سورہ شمس، سورہ لیل، سورہ ضحیٰ اور سورہ الم نشرح یہ 4 صورتیں ہیں جن کو نور الظلمت کی صورتیں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں نور کا اور رات کے اندھیرے کا بہت تذکرہ ملتا ہے، اس لیے ان چاروں صورتوں کا آپس میں ربط بھی بیان کیا جاتا ہے۔ پھر بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ سورہ شمس اور سورہ لیل جو ہے اس میں مقام صدیقیت کو بیان کیا گیا ہے، اور سورہ ضحیٰ اور سورہ الم نشرح میں جو ہے مقام نبوت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر مفسرین کرام کی یہ رائے بھی ہے کہ سورۃ اللیل میں جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے فوراً بعد جب سورہ ضحیٰ آتی ہے تو اس میں نبی علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، تو گویا کہ پہلے ایک صدیق، ایک دوست کا تذکرہ ہے، اور سورہ ضحیٰ میں پھر ایک نبی کا تذکرہ ہے۔ مفسرین کرام ان دونوں صورتوں کے درمیان میں بہت سارے ربط جو ہیں وہ بتاتے ہیں۔ پہلا ربط وہ یہ بتاتے ہیں کہ سورہ شمس میں جو تھا، ہم دیکھتے تھے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بناہا، تہاہا، سواہا، یہ الفاظ بہت زیادہ آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بچھایا ہے، کھڑا کیا ہے۔ لیکن سورۃ اللیل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، کہ جو کچھ بھی اللہ پاک نے تخلیق کیا ہے، وہ کہ سورۃ اللیل میں جو ہے الفاظ زیادہ واضح ہیں، اور سورہ شمس میں جو ہے وہ خاص چیزوں کی تخلیق کا ذکر کیا گیا تھا۔ پھر سورۃ الشمس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک 2 راستوں کی بات کرتے ہیں کہ انسان کو الہام کے ذریعے 2 راستے دیے گئے ہیں، اچھا راستہ بھی اس کے اندر ہے اور برا راستہ بھی اس کے اندر ہی ہے۔ جبکہ سورۃ اللیل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اچھائی کو جاننے کے باوجود بھی اچھائی نہیں کرتے، اور گناہ کو جاننے کے باوجود بھی گناہ سے نہیں بچتے ہیں۔ گویا کہ سورہ شمس میں 2 راستے بتائے گئے ہیں، اور سورۃ اللیل میں ان 2 راستوں کا ریئیکشن جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ پھر سورۃ الشمس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر کی کیفیت کو جو بیان کیا گیا ہے، وہ سورۃ الشمس میں آتا ہے قد افلح من زکاہا، کہ جو اپنا تزکیہ کرے گا تو گویا کہ وہ کامیابی کے مراحل کو طے کر لے گا۔ جبکہ سورۃ اللیل میں جو ہے انسان کی ظاہری کوشش کو بیان کیا گیا ہے، ان سعیکم لشتیٰ، کہ تم میں سے ہر انسان کی کوششیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ گویا کہ سورۃ شمس جو ہے وہ اندر کے انسان کی بات کرتی ہے، اور سورۃ اللیل جو ہے وہ انسان کی ظاہر کی کوششوں کی بات کرتی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ شمس میں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کا تزکیہ کریں، مگر تزکیہ کیا کس انداز سے جائے گا، وہ اعمال جو ہم سورۃ اللیل میں دیکھتے ہیں۔ جیسے سورہ شمس میں کہا گیا کہ قد افلح من زکاہا، کہ جو تزکیہ کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وقد خاب من دساہا، اور جو اپنے نفس کو دبا دیتا ہے تو گویا کہ وہ برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن سورۃ اللیل بتاتی ہے کہ کون افلاح ہوتا ہے، من آتا واتقی وصدق بالحسنی، کہ جو یہ 3 کام کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور کون ہے جو کہ دساہا کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، وَأَمَّ بَخِيلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، تو گویا کہ جس فلاح کی اور جس ناکامی کا تذکرہ سورہ شمس میں ہے وہ کن اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ سورۃ اللیل میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر سورہ شمس میں انسان کی ایک بیماری کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ انسان تغو کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، مگر وہ سرکشی کیوں کرتا ہے اس کو سورۃ اللیل میں بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان کے پاس طاقت آ جاتی ہے اور پیسہ آ جاتا ہے تو پھر وہ تغو کی سٹیج کے اوپر آتا ہے۔ پھر بڑی پیاری بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ سورہ شمس میں بھی ایک معجزے کا ذکر تھا، سورہ لیل میں بھی ایک معجزے کا ذکر ہے۔ شمس کا معجزہ یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اور تم نے اس اونٹنی سے جو اللہ کا معجزہ ہے اس سے دور رہنا ہے۔ اور سورۃ اللیل میں کہا گیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اور یہ معجزہ ہے تم اس کے قریب آؤ۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ شمس میں جو اونٹنی کا معجزہ تھا، لوگ اس کے قریب آتے تھے، اس کو تنگ کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کو ہلاک کر دیا۔ اور جو سورۃ اللیل کا معجزہ ہے کہ قرآن کے اس کے نزدیک ہو، انسان اس سے دور بھاگتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ شمس میں بھی ایک دھمکی نظر آتی ہے، اور سورۃ اللیل میں بھی ایک دھمکی دی جا رہی ہے، مگر سورہ شمس میں دھمکی دینے والے اللہ کے رسول ہیں، فَقَالَ لَهُمْ رُسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا۔ لیکن سورۃ اللیل میں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، یہاں اللہ تعالیٰ براہ راست جو ہے انسان کو دھمکی دے رہے ہیں، تو گویا کہ سورۃ اللیل کی دھمکی جو ہے وہ سورہ شمس کی دھمکی سے زیادہ طاقتور ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ شمس میں بھی جو ہے ایک بدبخت کا ذکر آتا ہے، اِذْ انبعث أَشْقَاهَا، کہ جب سب سے بڑا بدبخت جو ہے وہ اس قوم سے اٹھا۔ اور سورۃ اللیل میں بھی ایک بدبخت کا ذکر آتا ہے، لا يصلها الا الاشقى، وہاں پہ بھی اشقا کا لفظ ہے، یہاں پہ بھی اشقا کا لفظ ہے، مگر جو سورہ شمس کا اشقا ہے اس کا عذاب دنیا میں بتایا گیا کہ جس نے ایسی نافرمانی کی تو کیا انجام ہوا، لیکن جو سورۃ اللیل کا اشقا ہے اس کا انجام جو ہے وہ آخرت کا عذاب بتایا گیا ہے۔
پھر سورۃ الشمس میں ہم یہ دیکھتے ہیں آیت مبارکہ کا اختتام جو ہے فلا یخاف عقباہا کے اوپر ہو رہا ہے کہ ایک ایسا عذاب جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جبکہ سورۃ اللیل کا اختتام جو ہے وَلَسَوْفَ یرضیٰ کے اوپر ہو رہا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے ایسا انعام ملے گا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو گویا کہ شمس میں وہ عذاب جس کی کوئی حد نہیں ہے اور لیل جس میں اللہ کے انعام کی کوئی حد نہیں ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ شمس میں پہلے سورج اور روشنی کی قسم کھائی گئی ہے اور پھر جا کے چوتھی آیت میں رات کی قسم کھائی گئی تھی، مگر سورۃ اللیل کا آغاز جو ہے وہ پہلے رات کی قسم کے ساتھ ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دن کی روشنی کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر مفسرین کرام یہ بات فرماتے ہیں کہ سورۃ اللیل کا جو موضوع ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور انسان کی کوشش ہے، اور عموماً انسان کو اس بارے میں بہت سارے ابہام و سوالات ہوتے ہیں، تو گویا کہ سورۃ اللیل میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ جب ہم دیکھتے ہیں سورۃ اللیل کی تو اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَاللیل اذا یغشیٰ، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، وَالنہار اذا تجلیٰ، اور دن کی قسم ہے جب کہ وہ روشن ہو۔ ہم قرآن پاک میں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک بار بار جو ہے وہ دن اور رات کا بہت تذکرہ فرماتے ہیں۔ یہ پہلے بھی ہم تفسیر میں جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب دن اور رات کا، زمین آسمان کا، سورج چاند ستاروں کا تذکرہ فرماتے ہیں تو وہ ایسے ہی نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ رات جو ہے وہ چھا جاتی ہے اور دن جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ گرامر کے لحاظ سے مفسرین کرام یہاں پہ بڑا خوبصورت نقطہ بیان فرماتے ہیں۔ ہم اردو میں دیکھتے ہیں کہ ہم 3 طرح کے زمانے پڑھتے تھے، ایک ماضی، حال اور مستقبل۔ عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال کیا جاتا ہے جس کو مضارع کا صیغہ کہا جاتا ہے۔ اب جو بات ماضی میں ہوئی ہوتی ہے وہ بہت یقینی ہوتی ہے، کنفرم ہوتی ہے کیونکہ وہ ہو چکی ہوتی ہے، لیکن جو بات حال اور مستقبل سے تعلق رکھتی ہے اس میں اتنی یقین دہانی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ حال ابھی چل رہا ہوتا ہے اور مستقبل نے ابھی آنا ہوتا ہے، لہٰذا وہ ماضی کی طرح یقینی نہیں ہوتے۔ اب اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جب رات کا تذکرہ فرماتے ہیں تو اس کو حال کے صیغے کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، یعنی کہ مضارع کے صیغے کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ رات جب کہ وہ چھا رہی ہے، لیکن جب اللہ پاک دن کی بات کرتے ہیں تو اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان کرتے ہیں، یعنی کہ صبح جس میں یقینی کیفیت ہوتی ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ رات کو حال کے صیغے کے ساتھ اس لیے بیان فرماتے ہیں کہ رات جب چھا رہی ہوتی ہے، بے شک کہ وہ رات ہوتی ہے، مگر رات میں چاند ہوتا ہے، اور چاند جو ہوتا ہے وہ کس سے روشنی لے رہا ہے؟ سورج سے لے رہا ہے، تو گویا کہ سورج چلا گیا ہے، رات آ رہی ہے، مگر اس کے باوجود سورج جو ہے وہ چاند کی صورت میں جو ہے وہ رات میں بھی موجود ہے۔ لہٰذا آیت مبارکہ یہ کہتی ہے کہ رات دن کو کور کرتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، مگر رات کا دن کو ڈھانپنا اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے دن رات کو ڈھانپ لیتا ہے، کیونکہ جب سورج آتا ہے تو بس وہ آتا ہے اور چھا جاتا ہے، پھر کچھ بھی اندھیرا جو ہے وہ باقی نہیں رہتا، رات کا کوئی اثر بھی جو ہے وہ دن میں باقی نہیں رہتا۔ جبکہ رات میں کیا ہوتا ہے؟ رات میں چاند جو ہے گویا کہ وہ سورج کی یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ میں ابھی بھی یہیں کہیں پہ موجود ہوں۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ رات جو ڈھانپنے والی ہے اس کی کورنگ اتنی بیسٹ نہیں ہے جتنی کہ سورج کی روشنی کی کورنگ جو ہوتی ہے وہ رات کے اوپر ہوتی ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ رات کو جو ہے وہ حال کے صیغے کے ساتھ بیان کیا گیا کہ جس میں اتنی یقینی کیفیت نہیں ہوتی ہے، مگر دن کو جو ہے وہ ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان کیا گیا جس میں مکمل یقینی کیفیت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر مفسرین کرام جو بہت ہی خوبصورت نقطہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ دن کی روشنی کو جو ہے وہ ہدایت اور نیکی کہا گیا ہے، اور جبکہ رات کی تاریکی کو جو ہے وہ گناہ کہا گیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رات ایک دم نہیں آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سورج عصر کے وقت میں ڈھلتا ہے، پھر مغرب کے وقت میں وہ سرخ ہو جاتا ہے، پھر عشاء کے وقت میں مکمل تاریکی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے گناہ جو ہوتے ہیں وہ ایک دم زندگی میں نہیں آتے ہیں، بلکہ گناہوں کی تاریکیاں آہستہ آہستہ انسان کی زندگی میں آتی ہیں۔ انسان یکدم بہت برا نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ آہستہ آہستہ ماحول یا گناہ جو ہیں وہ اس کو برا کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا گناہ، نافرمانی، تاریکیاں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے دوریاں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ ہوتی ہیں، مگر جب اللہ پاک کی طرف سے ہدایت کا معاملہ آتا ہے تو اس کو تعبیر کیا گیا ہے صبح کی روشنی کے ساتھ۔ تو جب صبح کی روشنی آتی ہے تو پھر رات کی تاریکی کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا، سورج کی ایک کرن جو ہے وہ پوری دنیا کو روشن کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ پاک کی ہدایت آتی ہے تو وہ لمحوں میں زندگی کے سارے گناہوں کی تاریکی کو ختم کر دیتی ہے اور اس کو نور اور ہدایت میں بدل دیتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی کیا شان گریمی ہے کہ اللہ گناہ کو، تاریکی کو جب بیان کرتے ہیں تو سلو پروسیس میں بیان کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ آ رہی ہے، چھا رہی ہے، مگر جب نیکی کو بیان کرتے ہیں تو یکدم
اجالا، روشنی، یقینی کیفیت، اس کے ساتھ اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں یہ نیکی کی طاقت ہے، یہ اللہ کے ہدایت کی طاقت ہے۔ لہٰذا بڑی پیاری بات مفسر کرام جو فرماتے ہیں کہ گناہ کتنے ہی تاریک کیوں نہ ہوں، نافرمانی کتنی ہی گہری کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ کی ہدایت اور نیکی کا نور جو ہے وہ اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ رات کمزور ہے اور سورج اور روشنی میں طاقت ہے، اسی طریقے سے گناہ کمزور ہوتے ہیں جبکہ نیکی اور ہدایت جو ہوتی ہے وہ طاقتور ہوتی ہے۔ لہٰذا رات جو ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ آتی ہے اور چھاتی ہے، مگر سورج کی تو ایک ہی کرن کافی ہوتی ہے اس پوری رات کی تاریکی کے لیے۔ مفسرین کرام یہی بات فرماتے ہیں کہ گناہ انسان کو آہستہ آہستہ اندر سے توڑتے ہیں اور تاریک کرتے ہیں، مگر نور کی ایک روشنی جو ہے وہ اس کی پوری زندگی کے گناہوں کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے۔ پھر مفسرین کرام ایک اور بہت ہی خوبصورت نقطہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب رات اپنی تاریکی کو پھیلا رہی ہوتی ہے مگر وہاں پہ چاند موجود ہوتا ہے اور چاند یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ سورج اب بھی کہیں یہاں پر موجود ہے، کیونکہ میں سورج کی روشنی لیے ہوئے یہاں پر موجود ہوں۔ کیا ہی خوبصورت بات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انسان زندگی میں کتنے ہی گناہوں کی اور مایوسی کی تاریکی میں کیوں نہ ہو، مگر کہیں نہ کہیں ہدایت روشنی اس تاریکی کے اندر بھی موجود ہوتی ہے، جو چاند کی روشنی کی طرح ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ میں یہیں کہیں ہوں، مجھے کسی وقت بھی اور کسی طرح بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس کی ایک کرن بھی ہمیں مل جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پوری زندگی کی تاریکی کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اس لیے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رات کی تاریکی ہے دراصل میں یہ کفر کی تاریکی ہے، اور جو دن کے اجالے کی بات ہو رہی ہے یہ قرآن کے اجالے کی اور وحی کے اجالے کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے جب قرآن دلوں میں آتا ہے تو دلوں کی تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی ذات کو، نبی علیہ السلام کی ذات عالی کو اور قرآن کو نور کہا ہے۔ اس لیے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کی زندگی میں اللہ کی ذات کا نور ہوگا، نبی علیہ السلام کی سیرت کا نور ہوگا، قرآن کے علم کا نور ہوگا، ان دلوں میں، ان زندگیوں میں کبھی بھی تاریکی نہیں ہوگی۔ اس لیے بعض اہل علم نے یہ فرمایا کہ اس تاریکی سے مراد وہ عرب کا صدیوں تک جو ہے وہ شرک کی تاریکی میں رہنا ہے، اور پھر جب وحی کا سورج آتا ہے، قرآن کا سورج آتا ہے، نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت کا سورج آتا ہے تو 23 سالوں کے اندر وہ صدیوں کی تاریکی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا صدیوں کی تاریکی کو صرف 23 سال کی محنت نے جو ہے وہ دور کر دیا ہے۔ لہٰذا جو انسان بھی قرآن کو گہری نظر سے دیکھے گا اس کے ذہن میں یہ لازمی سوال آئے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ دن رات کا، زمین آسمان کا، سورج کا اور اندھیرے کا ذکر بار بار کیوں فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ محدود نہیں ہے، وہ بہت وسیع کلام ہے۔ صرف اتنی سی بات نہیں ہو سکتی کہ دن کی روشنی اور رات کا اندھیرا ہے، لیکن کوئی ہو جو ان آیات میں غور و تدبر کرنے والا ہو، غور و فکر کرنے والا ہو کہ اللہ روشنیوں سے کن روشنیوں کی بات کرتے ہیں اور اندھیروں سے کن تاریکیوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں غور و فکر کرنے والا بنائے۔